یار آگے سے تو سائڈ پہ ہے نا. باری باری تھوڑا اور کسی بنانی ہے جن کی بنانی ہے سانو کوئی ترا نہیں جی لالا جی ایس عام ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بواد بلند اللہم صلی علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر گناہگارم شرمسارم حبیبی یا رسول اللہ گرفتارم در افکارم طبیبی یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صفوت اللہ مجددی صاحب حال مقیم ناروے آپ کو دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ بارسلونا اسپین میں اہل سنت کے لنگر خانے میں تشریف لائے. احباب دی وقار اس پرفتن دور میں ایسی ہستیاں کہ جو دین کا کام کر رہی ہیں بہت ہی کم ملتی ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑے عرصے سے ناروے میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور پاکستان میں گجرانوالہ میں جامعہ مدرسۃ المدینہ علم میں بہت عرصے سے قرآن مجید حدیث شریف کا لوگوں کو سبق دے رہے ہیں. کم از کم اس وقت 600 سے زائد بچے طالب علم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کے زیر انتظام وہ سارا مدرسہ چل رہا ہے. یہ آپ کی شفقت کہ آپ تشریف لائے اور بھائی اورنگزیب صاحب سید انیس حیدر شاہ صاحب آپ نے آپ کو دعوت دی. آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں ضرور تشریف لاؤں گا. پھر آپ کا سفر بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ رات آپ ولنسیا میں ادھر بھی پروگرام. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کی لا ریب کتاب سے جس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری القرآن فخر القرآن جناب قاری محمد ارشد مصطفی صاحب.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. الله أكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سبحان الله. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله. سبحان الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله. سبحان الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سبحان الله. الله يبارك. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله 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 سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فيه ما شاء الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم ما شاء ਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਈ ਤੇਰੀ
احباب ذی وقار، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس لم یزل نے اپنے دوستوں ولیوں کی محفل کے لیے، ان کے ذکر کے لیے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے ولی سے نسبت، اللہ کے ولی سے پیار، اللہ کے ولی سے عقیدت، اللہ کے ولی کا ذکر کرنا، یہ انسان کے لیے باعث رحمت ہے۔ احباب ذی وقار، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، جو سچی پکی محبت رکھتے ہیں، جن کی آج بسلسلہ 11ویں شریف کی یہ محفل ہے، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شواذ علی مکانی المعروف 11ویں ولی سرکار، آپ کو اللہ نے اتنا رتبہ عطا فرمایا، اتنی عزتیں عطا فرمائی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے کرموں سے نوازا کہ آپ ولیوں کے سردار بن گئے۔ احباب ذی وقار، آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ احباب ذی وقار، جو بندہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی عقیدت رکھتا ہے، آپ کی محبت رکھتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ کل قیامت والے دن بھی جو شیخ عبد القادر جیلانی سے نسبت رکھتا ہے، اس نسبت کا اس کو فائدہ ہوگا، اس نسبت سے اس کی نجات ہوگی۔ احباب ذی وقار، اللہ کے ولیوں سے پیار کیا جائے، جتنا بھی پیار کیا جائے کم ہے، لیکن جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے وہ اگر دنیا سے جائے تو پھر بھی غیر ہو کے نہیں جاتا۔ اللہ کے ولیوں کی نسبت اس وقت بھی کام آتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا واقعہ اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کا ایک دھوبی تھا جو آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا، جب وہ دنیا سے گیا، قبر میں اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں، من ربو کا من دینو کا، وہ ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں غوث اعظم دستگیر کا دھوبی ہوں۔ جب وہ پھر سوال کرتے ہیں ما دینو کا، وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی ہوں۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، اس سے جو بھی سوال کرتے ہیں یہ جواب یہی دیتا ہے کہ میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسے معاف کیا، اسے بخش دیا، وجہ کیا ہے کہ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ کے ولیوں سے ہے۔ احباب ذی وقار، کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں جو عالم لوگ ہیں، پھر مفتی بھی ہیں، پھر پیر بھی ہیں، جو دین کا درد رکھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان کے بیعت ہو جائیے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، جب بندہ ان کا بیعت ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی مشکلات کا وہ اس طرح آسان ہو جاتی ہیں جس طرح اس پہ آتی ہی نہیں۔ پھر وہ صبر کا بھی دامن پکڑ لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مرشد کامل ہوتے ہیں۔ اس لیے احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اب بلا تخیر دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صفوت اللہ مجدی صاحب آپ کو بلا تخیر دعوت خطاب دیتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے پرجوش ایک نعرہ لگائیں، پتہ چلے کہ یہاں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔